اچھا جی، میں آج ذرا آپ لوگوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آئی مین کویسچن۔ اچھا، آپ سب میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کو کتاب پڑھے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ یعنی آپ نے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں یا اس ویک میں کسی نے بھی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں، کیا پڑھنی کتاب، میں تو تھوڑا بہت مکان بنا رہا ہوں عزیزی، وہ مٹیریل والوں کی پرچی پڑھتا رہتا ہوں 5 بوریاں یار میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، مٹیریل والوں کی پرچیاں کوئی اشفاق احمد صاحب نے نہیں لکھی ہوئی۔ آپ پڑھتے ہیں جی، آپ جو زیادہ ہنس رہے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں تو آن لائن ہی نالج حاصل کرتا ہوں۔ کیا سوال پوچھ لیا تم نے۔ واہ 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 واہ، اور ماشاءاللہ ان کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا جی، وہ آپ کو بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ کون سا؟ وہ جس میں روٹیاں رکھتے ہیں، وہ بھی کمپیوٹر جتنا ہی ہوتا ہے نا، اس کو ایسے کمپیوٹر کو کھول کے تو آن لائن نالج حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے تھیلا صاحب کوئی کتاب پڑھی ہو؟ میں تو عزیزی اتنی ہی کتاب پڑھتا ہوں جتنی پہ مجھے شکرگندی رکھ کے دیتے ہیں۔ لو، دانشور ہو کے شکرگندی کھاتے ہو؟ آپ نے کبھی کوئی جرت کی ہو کتاب کھولنے کی؟ 2-3 بندے بلا کے گئی ذرا اور ہل کے کتاب کھولی ہے؟ نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں جی، آپ تو میرا خیال ہے ڈر گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کتاب کھول لی تھی تو کمزوری سے اس کے اوپر گر گئے تھے۔ پھر ان کی کلاس کے ایک شرارتی بچے نے یور دی کتاب بند کرتی، یہ پھر ایک صفحے کے اوپر چسپاں ہو گئے تھے۔ ویری شیمفل۔ یہ ہیں دانشور ہمارے۔ ہاں جی، اب میں یہی سوچتا ہوں کسی وقت کہ اب کتاب جو ہے وہ بالکل ہی ناپائید ہو گئی ہے، بالکل دور ہو گئی بہت۔ نظر ہی نہیں آتی۔ کسی گھر میں کسی بندے کو آپ نہیں دیکھتے پڑھتے ہوئے۔ آپ کہیں اگر کسی کو دیکھیں کچھ پڑھتے ہوئے تو اس نے موبائل فون ہی کھولا ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ ورنہ یہ چند سال پہلے تک یا کہہ لیں کہ 3-4 دہائیاں پہلے محفلوں میں تھڑوں کے اوپر عام گلیوں محلوں میں بھی بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر لازماً کسی نہ کسی وقت اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی کہ اس میں اشفاق احمد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، یا ممتاز مفتی صاحب کا کو حوالہ دیا جا رہا ہے، یا ابن انشا کی بات ہو رہی ہے، جی ہاں یا مشتاق یوسفی صاحب کا کوئی چٹکلا سنایا جا رہا ہے، جی ہاں یا کرنل محمد خان صاحب، یا پھر مستنصر حسین تارڑ صاحب کے کسی بک کی بات ہو رہی ہے، یا کسی سفر نامے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کوئی کتاب، کوئی کہیں پہ کوئی بک ریڈنگ بالکل نہیں نظر آتی۔ یار بڑا شوق تھا بڑے بڑے لوگوں کو کتاب لکھنے کا۔ میں کہتا ہوں جی، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے بیوروکریٹ، اعلیٰ عہدیدار جو تھے، وہ اپنی آپ بیتی یا اپنا مشاہدہ یا اپنا تجربہ وہ کتاب پہ منتقل کرتے تھے۔ جی ہاں ہر دوسری جگہ پہ یہ نظر آتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں ہمیشہ شہاب نامہ کی بات ہوتی رہتی ہے، جی ہاں پھر مختار مسعود صاحب کی بات ہوتی ہے، جی پھر ذوالفقار علی بھٹو، پرویز مشرف، بے نظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی صاحب، مرشد میں صدقے مرشد کی بات، ہائے 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 واہ واہ واہ، گیلانی صاحب، مولانا کوثر نیازی، پھر جاوید ہاشمی، جی ہاں ایسی ایسی کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑا نالج ملا ہے اگلی نسلوں کو۔ اب نہ کوئی لکھتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کسی کی سوچ ہے۔ کسی وقت پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اسی کرن کی ڈائیں ہیں جڑا لکھیے، مگر بڑی دیر کے بعد ایک بڑی اچھی خبر مجھے ملی، بلکہ ملی کیا، میں نے دیکھی کتاب تو میرا بڑا دل خوش ہوا۔ واہ ہاں واہ واہ واہ۔ یہ میں کوئی شدائی نہیں ہوں، میرا دل خوش ہوا۔ اچھا چلو اب بتاؤ بھی صحیح کس بات پہ دل خوش ہوا ہے؟ ایک ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں سعید مہدی صاحب، جی جی مجھے ان کا اس لیے معلوم ہے کہ ہم جب یہاں پہ الحمرا میں ڈرامے کیا کرتے تھے تو وہ لاہور میں کمشنر تھے، اچھا تو وہ الحمرا میں آتے تھے۔ ایک دفعہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے شعیب ہاشمی صاحب ڈرامہ کی ریہرسل کر رہے تھے،
تو ادھر وہ شعیب صاحب کو بھی ملنے کے لیے آئے ریہرسل کے دوران، اس وقت وہ کمشنر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ظاہر ہے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، ہر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ بھی رہے ہیں۔ ان کی جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے دی آئی وٹنس۔ اس کتاب کی لانچنگ 7 دسمبر کو کراچی آرٹس کونسل میں ہو رہی ہے، جہاں تک مجھے سعید مہدی صاحب کے بارے میں علم ہے وہ ایک شاندار لکھاری ہیں، واہ 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 واہ، بڑی خطرناک حد تک قابل اور لائق بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ پھر وہ بہت سے ایسے تاریخی واقعات کے عینی شاہد ہیں، ان کے کتاب کے نام سے ہی جو ظاہر ہوتا ہے آئی وٹنس، ایسے واقعات جنہوں نے پاکستانی سیاست اور حکمرانوں کی قسمت کے فیصلے دیکھے ہوئے ہیں۔ لازماً ان کی کتاب جو ہے وہ بہت مزیدار ہوگی اور بڑی نالجیبل ہوگی، مگر یہاں اب کتاب کا رواج ہی نہیں رہا ہوا۔ رواج ہی نہیں رہا تو پھر خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ یعنی انہوں میری خوشی تے بھی اترا آئی، اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے بھائی جی کہ یہ جس قسم کی شخصیت ہیں، جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے، لازماً ان کی کتاب میں اتنی دلچسپی ہوگی کہ لوگ پڑھیں گے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے جب یہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب نے برطرف کرنے کا جب فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو تو پہلے جیل اور پھر سعودی عرب جانا پڑ گیا۔ خود سعید مہدی صاحب بھی 2 سال قید رہے تھے۔ یہ کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اب تو خیر فواد حسن فواد وہ بھی پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، وہ بھی گرفتار ہوئے، پھر احد چیمہ صاحب وہ بڑے تگڑے بیوروکریٹ رہے، پکڑے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جی، ان کو لازماً اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ، اپنا آنکھوں دیکھے جو واقعات ہیں ان کو کتاب کی نظر کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، That's why I thankful to سعید مہدی صاحب، good luck۔ آنا چاہیے لکھنے والوں کو آگے، کتاب لکھنی چاہیے انہیں۔ جی ہاں، اور آتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک اور کتاب میرے نظر سے گزری ہے، بلے شاہ کی دھرتی کے رائٹر امجد ظفر علی صاحب نے مشہور جلیانوالہ باغ کے پس منظر میں قصور کے حالات کو ایک کتابی شکل دی ہے، جس کا نام ہی قصور مارشل لا 1919 ہے۔ کیسا پیارا نام ہے، قصور مارشل لا 1919۔ اس کتاب میں انگریزوں کے بدنام زمانہ قانون 1919 میں رولٹ ایکٹ کی وجہ سے جو ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت ہوئی تھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ انگریز سرکار نے جو مارشل لا لگا کر ظلم و ستم کی داستان لکھی تھی، اسے انہوں نے اپنی کتاب میں منتقل کیا ہے۔ پھر اسی جوان نے، چونکہ یہ نوجوان آدمی ہے اور اس نے اپنے شہر قصور کی مٹی کا محبت کا جو حق ادا کیا ہے، وہ بھی کیا بات ہے۔ قصور تاریخ کے آئینے میں ایک کتاب اور لکھی ہے، قصور تاریخ کے آئینے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت طریقے سے اس نے قصور کی تاریخ لکھی ہے، کیونکہ قصور شہر کو چھوٹا نہیں ہے، بڑا عظیم شہر ہے، بڑا عظیم شہر ہے۔ یہ بلے شاہ کی دھرتی ہے، یہ بڑے غلام علی خان کا شہر ہے، یہ ملکہ ترنم نور جہان کا شہر ہے۔ بہت بڑے لوگ یہاں پہ ہوئے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہر شہر کے دانشور کو اور لکھاری کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہر کی تاریخ اور اپنے اپنے شہر کی شخصیات کے حوالے سے لکھیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ گجراں لکھے مصنفین جو ہیں وہ بھی اپنی کتابیں لکھیں اور اس میں بتائیں کہ آئیی کیسے ایک عظیم خجل خراب ہوا تھا۔ یار یہ لاہور والے میرے بارے میں کیوں نہیں لکھتے، کیوں نہیں لکھتے؟ کیا ان کی قلموں کی سیاہی مک گئی ہے؟ گھبراؤ نہ غوری، لکھیں گے لکھیں گے۔ ہمارے شہر میں ایک پاگل تھا جو گرمیوں میں پینٹ کوٹ اور ہیٹ پہن کے پھرتا تھا۔